444 افراد کے قاتل ملزم راؤ انوار کے ساتھ شاہانہ برتاؤ۔ کسی کو شک کی بنیاد پر ماورائے قانون اٹھانا اور پھر اسے ہتکڑیوں سمیت جعلی پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کرنا کسی بھی عدالتی سسٹم کے لیے خوفناک صورتحال ہے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ اس گھناؤنے عمل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بدقسمتی سے کراچی کے ایک پولیس آفیسر SSP ملیر نے ماورائے عدالت نقیب اللہ محسود سمیت دیگر 444 افراد کو قتل کر کے دنیا بھر میں پاکستان اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کا مذاق اڑوایا۔ تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ راؤ انوار نے 745 پولیس مقابلے کیے، جن میں سے 192 مقابلوں میں 444 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا، جبکہ 89 لوگوں کی گرفتاری ظاہر کی گئی۔ 553 مقابلوں میں کوئی شخص قتل یا گرفتار نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ 195 پولیس مقابلے 2012 میں ہوئے، جبکہ 2014 میں 186 مقابلوں میں 152 افراد کو ہلاک کیا گیا اور گزشتہ برس 93 مقابلوں میں 110 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہوں کو مارنے پر از خود نوٹس لیا تو ملزم راؤ انوار غائب ہو گیا۔ بار بار اعلیٰ عدالت کے طلب کرنے پر عدالت میں پیش ہونے سے گریز کرتا رہا۔ ملزم کی روپوشی کے مقام کے بارے بہت سی جگہوں کے نام لیے جاتے رہے، لیکن عدالتی احکامات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ملزم اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہا۔ سندھ پولیس سمیت اسلام آباد کی پولیس ملزم کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ عدالتی تاریخوں پر اعلیٰ پولیس افسران اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہے۔ دوسری طرف نقیب اللہ محسود کے لواحقین کے آواز اٹھانے پر راؤ انوار کی گرفتاری کا تقاضا عوامی مطالبہ بن گیا۔ قبائل کے غیور عوام ملزم کی گرفتاری تک تحریک جاری رکھنے پر مصر رہے۔ یوں عدالتی اور عوامی پریشر کی بنیاد پر ملزم راؤ انوار نے اچانک سپریم کورٹ میں ڈرامائی انداز میں پیشی دی، لیکن حیرت انگیز طور پر تمام تر عدالتی پراسس میں 444 افراد کے قاتل کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا گیا۔ عدالت کے باہر پارکنگ میں ایک سفید کار لائی گئی اور اس میں الرجی سے بچنے والا ماسک لگائے کالی شلوار قمیص میں ملبوس مفرور پولیس آفیسر راؤ انوار بڑے ہی خرامہ انداز میں عدالت آیا۔ اس موقع پر 444 افراد کے قاتل ملزم کے ہاتھوں میں نہ تو ہتکڑیاں تھیں اور نہ ہی پیروں میں بیڑیاں، جبکہ عدالت عالیہ کا حکم تھا کہ ملزم کو جہاں دیکھا جائے اسے گرفتار کیا جائے، لیکن حیران کن طور پر ملزم کو پولیس پروٹوکول میں شاہانہ طریقے سے سپریم کورٹ کے ایسے گیٹ سے لایا گیا جہاں عام طور پر ملزمان کو نہیں لایا جاتا۔ عدالت میں پیشی کے دوران ملزم عدالت سے اپنے اکاؤنٹ کھلوانے کی استدعا کرتا رہا۔ عدالت عالیہ نے ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملزم کے جرائم کے بارے نئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ عدالتی پیشی کے بعد صحافتی ذرائع کے مطابق ملزم کو ڈپلومیٹک انکلیو میں لایا گیا، جہاں ملزم کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ بعد ازاں پولیس سیکیورٹی میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج لایا گیا، جہاں سے ملزم کو شاہانہ انداز میں بغیر ہتکڑیوں کے کراچی روانہ کر دیا گیا۔ اگلے روز ملزم عدالت میں دوبارہ شاہانہ انداز میں پیش ہوا۔ عدالت نے ملزم راؤ انوار کو 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ بعض ذرائع کے مطابق ملزم کو کراچی ملیر میں اپنے گھر منتقل کر دیا گیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق نقیب اللہ قتل کیس میں گرفتاری دینے والے سابق SSP راؤ انوار نے ابتدائی تفتیش کے دوران نقیب اللہ سمیت 4 شہریوں کو قتل کرنے کا سارا ملبہ اپنے ماتحت افسران اور اہلکاروں پر ڈال کر خود کو موقع پر سے غائب بتایا ہے۔
ماورائے عدالت شہریوں کے قتل عام اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کام کرنے والے بعض سماجی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملزم راؤ انوار کو بچانے کے لیے اصل ثبوت اور شواہد کو ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ ملزم کے کیس کو کمزور سے کمزور ظاہر کر کے عدالت سے بری کروایا جائے اور ملزم راؤ انوار کے ماتحت پولیس اہلکاروں کو قربانی کے بکروں کے طور پر پیش کر کے عوامی غیظ و غضب کو کم کیا جائے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر راؤ انوار کیس میں انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو ملک بھر میں فسادات کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ملزم راؤ انوار کے ساتھ عام ملزموں جیسا سلوک کیا جائے اور جلد از جلد صاف شفاف تحقیقات کر کے ملزم کو قانون کے مطابق ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی پولیس افسر یا اہلکار کو ماورائے عدالت شہریوں کو قتل کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔